السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان ملک اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ ان سے 2-3 اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو پہلا سوال صدیق جان صاحب یہ ہے کہ کل سے ایک خبر ٹرینڈنگ میں ہے کہ عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا ہے، ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس خبر میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اصل میں نا اس پہ میں پہلے بتا دیتا ہوں ایک کنٹروورسی کیوں بن گئی۔ کنٹروورسی اس لیے بن گئی کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے اس پہ بہت سخت ریئیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ کہاں سے خبر آئی ہے، یہ کس نے خبر دی ہے، اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ کرنل ایسی خبریں جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے اور ساری چیزیں، اور عمران خان صاحب مکمل طور پہ فٹ ہیں الحمدللہ، اور یہ بات انہوں نے کی۔ جو خبر اسد اللہ خان صاحب نے دی اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ جب وہ آئے پیمز میں ان کو لایا گیا، وہ مکمل طور پہ فٹ تھے، حشاش بشاش تھے، موریل ان کا ہائی تھا، اور انہوں نے وہاں پہ جو عملہ تھا ان سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے انہوں نے آپ کو رات کے پچھلے پہر تک جگائی رکھا ہے۔ لیکن وہ جو ان کا CRBO جو ایشو ہے آنکھ کا ایک، تو اس کے لیے ان کو انجیکشن لگایا گیا۔ اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی بہنوں کا خدشہ یہ ہے، یا جس کے اوپر وہ پریشان ہوتی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، کہ ایک یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ نیریٹو پہلے بنوا دیا جائے یا بنا دیا جائے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور اللہ نہ کرے اس کے بعد خود ہی کچھ کر کے اور کہہ دیں کہ وہ تو دیکھیں پہلی خبریں آ رہی تھی کہ وہ بیمار تھے۔ وہ اس لیے اس خبر کو بہت زیادہ اس کی تردید کرتی ہیں۔ لیکن اور اسد اللہ خان صاحب نے بھی بتایا کہ اس کا یہ ہے مطلب ایسی بیماری ہے کہ خدا نخواستہ ان کی جو نظر ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ خدا نخواستہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ جس وجہ سے عمران خان صاحب کی بہنیں اس کی تردید کر رہی ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نیریٹو نہ بن جائے کہ وہ جیل میں بیمار ہیں، اور اللہ نہ کرے اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ تو پہلے ہی تھا کہ بیمار ہیں۔ لیکن آنکھ کے مسئلے میں تو صدیق بھائی آنکھ ہی اگر متاثر نہیں، اس میں مطلب وہ تو پھر یہ ہو گیا نا کہ پہلے یہ تھا کہ یہ ان کو ایشو ہے، اور ساتھ یہ بھی پھر آ گیا نا کہ ان کو لایا گیا ہے اور ان کو انجیکشن لگایا گیا۔ کچھ سورسز تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو 2 بار پھر پیمز جو ہے وہ لایا جائے گا، بالکل اسی طرح سے، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح سے ان کو پیمز لایا جائے گا لگوانے کے لیے، انجیکشن لگانے کے لیے۔ اچھا، اس پہ ظاہر ہے اسد اللہ خان صاحب نے جتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹوری کی ہے، اور انہوں نے تو اس ڈاکٹر کو بھی میسیج کیے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ اسد اللہ خان صاحب کے بعد میں دیکھ رہا تھا، اور کہ مہر بخاری صاحبہ نے بھی ایک بات کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ نے اس پہ جو ہے وہ کیا بات کی ہے۔ مہر بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے جب پیمز ہاسپٹل سے اس حوالے سے پوچھا تو پیمز ہاسپٹل نے ان کو موقف دینے سے انکار کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنی بڑی پیش رفت کے باوجود ہم سب صحافیوں کو پیمز کی آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ ہمیں آفیشیلی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ خاندان کی رسائی ہے، نہ وکلا کی، نہ پارٹی کی، اور نہ شوکت خانم کی ٹیم کی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ رانا سنولا نے کہا کہ اگر ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، علاج ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رانا سنولا نے کہا کہ ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ عمران خان کا اس قسم کا کوئی پرابلم چل رہا ہے، ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، اگر عمران خان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کا مناسب علاج ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ سٹوری بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر 2 یا 3 انٹرنیشنل میڈیا کی اور خبریں آنے والی ہیں اس ایشو کے اوپر۔ انٹرنیشنل میڈیا کے 2-3 ادارے اس کے اوپر کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ بجائے اس کے کہ اس خبر کے آنے کے بعد تحریک انصاف نے ظاہر اس کے اوپر رد عمل تو دیا، بجائے اس کے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر جو ان کی یہاں قیادت ہے وہ اس پہ دباؤ بڑھاتی اور اتنا دباؤ بڑھا دیتی کہ ملاقات کروانی پڑ جاتی، انہوں نے جو روٹین میں ہر منگل کو دباؤ ہوتا ہے اس سے اتنا دباؤ بھی نہیں ڈالا۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گوہر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ مل لیں اور وہ نہیں جاتے۔ اب وہ اس لیے وہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ دیکھیں وہ پھر پارٹی کے اندر بات ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ گوہر صاحب اس لیے عمران خان صاحب کو ملنے نہیں گئے، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اندر سے جو بیانیاں دیں گے
اس بیانیے کا بوجھ میں گوہر صاحب عمران خان کی ملاقات کے کمرے سے اڈیالہ کے گیٹ تک لانے کی بھی سکت نہیں رکھتے. گوہر صاحب اس لیے نہیں گئے. دیکھیں مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر جو چل رہا ہے نا, پی ٹی آئی کے اندر ایشو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے, اور یہ وہی شخصیت ہے جس شخصیت نے, جس کا میں نے محیط پیزادہ صاحب کے انٹرویو میں بھی ذکر کیا ہے, جس شخصیت نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں ایک ایسا میسج کیا جو بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, اور جس پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب نے مائنڈ بھی کیا. وہ پہلے اس کا معاملہ بتا دیتا ہوں, پھر آگے اس شخصیت کی ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں. جب تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے دسمبر میں یہ فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا, ہڑتال ہوگی, پہیہ جام ہڑتال ہوگی, کوئی گاڑی سڑک پہ نہ آئے, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, کوئی دکان نہ کھلے, پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی یوم سیاہ منائیں گے اور کے پی میں ریلیاں ہوں گی, تو اس کے بعد تحریک تحفظ نے پاکستان نے کہا کہ ہمیں کچھ کمیٹیز بنانی چاہیے, جو کمیٹیز ڈور ٹو ڈور جو کمپین ہے اس کو دیکھیں اور ایک مومنٹم بنائیں. اس کے لیے انہوں نے پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں علی حمزہ صاحبہ, ان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ان کو نام دے دیے. اچھا, جو میری اطلاع ہے اس میں سے ایک نام شاید مہر عبدالستار صاحب کا تھا, ایک نام اویس یونس صاحب کا تھا لاہور سے, ایک نام میرا خیال ہے تنویر اسلم راجہ صاحب کا تھا. بہرحال انہوں نے جو بھی نام دینے تھے وہ نام دے دیے. جب انہوں نے نام دے دیے تو تحریک انصاف کی ایک طاقتور شخصیت نے آفیشیل واٹس ایپ گروپ جو تحریک تحفظ نے پاکستان کا ہے اس میں ایک سخت میسج کیا, جس میں انہوں نے, یعنی مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا میسج کیا تھا, لیکن اس کا کرکس یہ تھا کہ آپ تو 4 اس وقت پی ٹی آئی کے گروپ ہیں پنجاب میں, آپ تو صرف ایک گروپ سے نمائندگی لے رہے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی پیرالل یہ پی ٹی آئی کھڑی کر رہے ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے. اس میسج پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب دونوں نے اس کو مائنڈ کیا. گو کے بعد میں پھر اسی شخصیت نے دباؤ ڈالا اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے تردید بھی کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ گروپ میں میسج آیا, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان دو شخصیات نے مائنڈ کیا, اور جو حبیب اکرم صاحب نے خبر دی تھی وہ درست دی تھی اسی حوالے سے. اب اس میں ہوا یہ کہ جب یہ میسج آیا تو ان دونوں نے مائنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تھا لائے عمل دینا, ہم نے لائے عمل دے دیا ہے, اب آپ جانے, آپ کا کام جانے کہ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروانا ہے. اس کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں, پھر میں آپ کو اسی شخصیت کی خبر بتاتا ہوں. جو 2-3 دن پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں محمود ثنا چکزئی صاحب نے اظہار ناراضگی کیا کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز 8 فروری کے حوالے سے کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر رہے, کوئی وہ مومنٹم نہیں بنا رہے. تو اسی لیے محمود ثنا چکزئی صاحب نے جب ویڈیو پیغام اپنا جاری کیا جو پہلے 6 منٹ کچھ سیکنڈ کا تھا, اس میں تھوڑا سا ایک جگہ وہ تھا, تھوڑا سا ویڈیو میں ایشو تھا, تو انہوں نے دوبارہ جاری کی 5 منٹ اور 51 سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں آپ سنیں, انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کو ایڈریس کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر, تنظیم کو نہیں کہا, پی ٹی آئی کے ورکر کو کہا ہے. کیوں؟ اب اسی کے ساتھ جڑی آخری تیسری آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 8 فروری کے اوپر, 8 فروری کا الیکشن کیسے جیتی تحریک انصاف؟ اے کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی, بی کیٹیگری کی لیڈرشپ بھی نہیں تھی, کئی جگہوں پہ سی کیٹیگری کی لیڈرشپ تھی, الیکشن مہم نہیں چلا سکتے تھے, بلہ نہیں تھا, عجیب و غریب نشانات تھے, ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں تھی, پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. مطلب میں پہلے میں یہ والی بات مکمل کر لوں. لیکن 8 فروری کا الیکشن تحریک انصاف جیتی. کس طرح جیتی؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جتوایا. سوشل میڈیا نے کیسے جتوایا کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنے زیادہ نشانات یاد کروا دیے اور ایسا مومنٹم بنا دیا کہ تحریک انصاف جیت گئی. اب بات یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن جتوایا, اس سوشل میڈیا ٹیم کے 3 اہم جو لوگ ہیں, 2 یا 3, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ 3 کا دعویٰ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ 2 کا دعویٰ کر رہے ہیں. جو نئی پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے واٹس ایپ گروپ میں ان 2 یا 3 جو مین لوگ ہیں سوشل میڈیا کے, ان کو ایڈ ہی نہیں کیا گیا. اور یہ بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جس طاقتور شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے سوشل میڈیا کی 2 شخصیات کو کہا ہے, 2 لوگوں کو کہا ہے جو آفیشیل سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کہ آپ نے مجھے کال نہیں کرنی, آپ کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہوگا تو کسی وقت بھی میرے موبائل کو اگر مجھے یہ پکڑتے ہیں, میرا موبائل دیکھتے ہیں, تو آپ کی وجہ سے میرے اوپر کیس بن جائے گا, جو مطلب جو جس طرح سے آپ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ 8 فروری کے اوپر جو تحریک انصاف نہ صرف 8 فروری کے اوپر ابھی تک ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کچھ نہیں کر رہے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ویڈیوز, کوئی ٹویٹس, کوئی پیغامات نہیں ہیں. اب آئیں اس بات پہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ جتنا تحریک انصاف کو آج یعنی کل گزرے ہوئے منگل کو دباؤ بڑھانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں, عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروائیں, ہم نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اس سے پہلے منگل کا جو دباؤ ہوتا ہے اتنا دباؤ بھی نہیں ڈالا. تو یہ ایک چیز ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے نا, انہوں نے عمران خان کی ناحق قید, بشرا بی بی کی ناحق قید, عمران خان کی اور بشرا بی بی کی آئسولیشن, بشرا بی بی کی فیملی سے 100 دن سے ان کی ملاقات نہ ہونا, عمران خان سے 56-57 دن سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونا, عمران خان کے کیسز نہ لگنا, ان کو جو کچھ جیل میں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو مطلب ان تمام چیزوں کو, اور ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو تحریک انصاف کی باہر کی قیادت نے نارملائز کر دیا. یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. تو کوئی انہوں نے دباؤ نہیں بڑھایا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسد اللہ خان صاحب نے کوئی اس نیریٹو کے لیے خبر نہیں دی کہ خدا نہ خواستہ ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے, ایسی کوئی خبر نہیں دی. وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی نہیں ہے, لیکن جو بیماری انہوں نے بتائی ہے وہ خدا نہ خواستہ جان لیوا تو نہیں ہے, لیکن وہ ان کی عمران خان صاحب کی بینائی کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور اب دیکھیں نا, آپ ذرا سی کو بات آتی تھی تو حکومت آ کے اور پریس کانفرنس کر دیتی تھی اور تردید کر دیتی تھی. پیمز انتظامیہ کیوں نہیں تردید کر دیتی کہ عمران خان کو پیمز میں نہیں لایا گیا؟ کر دینا تردید, پیمز انتظامیہ کر دینا تردید کہ ہمارے جو ڈاکٹرز گئے ہیں تو عمران خان, اچھا اس سے پہلے جب بات آتی تھی کہ عمران خان بیمار ہیں تو جیل انتظامیہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتی تھی کہ عمران خان مکمل طور پہ صحت مند ہیں. ٹھیک ہے, جس دن سہیل آفریدی جا کے بیٹھے تھے نا, جب پوری رات انہوں نے دھرنا دیا تھا, اس رات کچھ لوگ آئے ان کے پاس, ان کی ٹیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جیل کے اندر آ جائیں, مطلب احاطے میں, ہم آپ کو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ صحت مند ہیں. ٹھیک ہے, کوئی وہ جو خبریں چل رہی تھیں کہ ان کو کہیں اور کسی جیل میں شفٹ کر دیا ہے یا خدا نہ خواستہ طبیعت کے حوالے سے, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب جیل انتظامیہ کیوں نہیں ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی کہ عمران خان کو CRBO جو ڈیزیز بتائی جا رہی ہے اس کا وہ سامنا نہیں کر رہے, ان کو اڈیالہ سے پیمز نہیں لے جایا گیا اور وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں. اور ایک چیز اور ہے, شوکت خانم کے کسی ایک ڈاکٹر کو اگر وہ عمران خان کے پاس لے جاتے ہیں, اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کچھ غلط نہیں ہے. تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور پھر عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا, ڈراپس استعمال کیے, ٹھیک ہے, اور آنکھوں کے اوپر پریشر اور وہ بات تھی. اور پھر ممتاز بھٹی صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی ایک آج سے 10 دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کا ایشو چل رہا ہے. سنا ہے کہ اگست کا معاملہ ہے آنکھ کا, اور اس پہ ابھی پریشر جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے. ہاں دیکھیں, نہیں دیکھیں, اسد اللہ خان صاحب نے تو 3 دن جن 3 تاریخوں کو ٹیمیں گئی ہیں وہ تو تاریخیں بھی بتا دی ہیں نا, مثلا 16, 19 اور 21 ہے اس طرح سے. اور پھر وہ تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 24 اور 25 کی درمیانی رات. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جرنلسٹ ہیں دانش, انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ پیمز میں ایک کوئی ایکٹیویٹی ہوئی اس رات, جس رات کا اسد اللہ خان بتا رہے ہیں, لائٹیں مکمل بند کی گئیں, کوئی موومنٹ ہوئی, وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان ساروں میں یہی ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کو اتنا دباؤ بڑھا دینا چاہیے کہ کم از کم عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی, ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے, اور بشرا بی بی کی فیملی کی. صدیق بھائی, اہل خانہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, کم از کم اہل خانہ کو تو بتانا چاہیے تھا. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب عمران خان صاحب کو اگر یہ خبر درست ہے کہ ان کو پیمز لایا گیا, تو ادھر عمران خان صاحب کی کسی ایک بہن کا ہونا بہت ضروری تھا, ان کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری تھا. ان کا وہاں پہ موجود نہ ہونا ظاہر ہے یہ بڑا تشویشناک ہے. اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے, سلامتی دے, زندگی دے. وہ ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کی امید ہے. اور یہ بہرحال بڑی تشویشناک ہیں یہ خبریں. لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بجائے اس چیز کو لے کر اور پریشر ڈیولپ کرتی, لیکن ان کو کوئی اس طرح سے ریئیکشن نہیں دیا جس طرح سے ان کو دینا چاہیے تھا. دوسرا 8 فروری بسنت بھی ہے, سنا ہے کہ عمران خان کے نام کی پتنگیں اڑیں گی پورے آسمان میں. لاہور میں پابندی بھی لگ چکی ہے, گانوں پہ بھی پابندی لگ چکی ہے, اور ایسے گانوں پہ
کہ جس میں کوئی شاید کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ایک آدھی جگہ پہ نام ہے قیدی 804 کا, دوسری طرف یوم سیاہ بھی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پنجاب حکومت کروڑوں اربوں روپے لگا رہی ہے. ایک جرنلسٹ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ کروڑوں روپے دیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کو, وہ جو ایک تار لگانی ہے اس کے اوپر سیفٹی کے لیے بائکس کے اوپر نا, تاکہ ڈور گزرے تو وہ گلا وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ نہیں پتا کہ کتنے کروڑ جاری ہوئے ہیں. آپ اشتہارات دیکھ لیں کہ کتنے دنوں سے اشتہارات چل رہے ہیں اخبارات میں, اور کروڑوں روپے کے اشتہارات, اربوں روپے اور خرچ کیے جا رہے ہیں. ٹیکسیاں فری, موٹر سائیکل فری, نہیں موٹر سائیکل نہیں, ٹیکسیاں, رکشے, بسیں فری چلیں گی 3 دن, اور اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. صرف کس لیے؟ 8 فروری کی کال کو ناکام بنانے کے لیے, ایک تاثر دینے کے لیے کہ بڑی گہما گہمی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے, اور 6 فروری کو ہو سکتا ہے اتنی پتنگیں کٹ کے اور پھر رہی ہوں عمران خان کی تصویر والی اور تحریک انصاف کے جھنڈوں والی, کہ یہ پاگل ہو جائیں, کیونکہ لاہور 1 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے. اور پھر ظاہر ہے مختلف علاقوں سے آپ بتا رہے تھے کہ میاں والی سے بھی لوگ جا رہے ہیں, پپلا سے بھی لوگ جا رہے ہیں. پتنگوں کا شوق تو ہم بچپن سے ہی پتنگیں جو ہیں اڑا رہے ہیں. تو سکھ بھائی جو آپ تو وہ فیصل عباس کھار بتاتے ہیں کہ آپ تو وہ جو کہتے ہیں وہ پتنگ لوٹنے میں زیادہ بھاگ رہے ہوتے تھے. لوٹنے میں بھی, اور مجھے آج بھی یاد ہے میرے انگلش کا پیپر تھا میٹرک میں, جو میرے ٹیچر ہیں جن سے میں ٹیوشن پڑھتا تھا, ایک دن پتنگ اڑائی ہوئی تھی, وہ آئے ہیں, پتنگ ایسی توڑی ہے دھاگا گئی, اور اس کے بعد جو مجھے مار پڑی تھی آج بھی نہیں بھولا. اشتہار کی آپ نے بات کی ہے, مریم نواز کی اور ان کے والد صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی حد تک تو چلو مان لیتے ہیں, ویسے مریم نواز صاحبہ کی بھی نہیں لگنی چاہیے, والد صاحب کی کیوں؟ کیا یہ سیاست میں ان کو زندہ کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں وہ سیاست میں زندہ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سیاست کے ساتھ کیا ہے اور جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں جی بی میں جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بیانات آئے ہیں, وہاں کے علماء نے جو دیے ہیں, تو نواز شریف صاحب نے کمپرومائزز کیے اور زرداری نے کمپرومائزز کیے اپنی اولاد کی خاطر. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جو اولاد کی خاطر کمپرومائزز کیے ہیں ان کو اقتدار میں لانے کے لیے, تو اتنا نقصان کر دیا ہے انہوں نے کہ اب ان کی آنے والی کئی نسلیں جو ہے وہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گی, جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز کو یہ آن کر رہے ہیں. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا کو بھی آن کر رہے ہیں. غزہ پیس بورڈ, غزہ تو نہیں ویسے پیس بورڈ میں شمولیت کو بھی آن کر رہے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ جو پپیاں جفیاں چل رہی ہیں اس کو بھی نون لیگ آن کر رہی ہے. تو اچھی بات ہے, میں تو اس پہ بہت خوش ہوں کہ یہ آن کر رہے ہیں اور یہ آن ریکارڈ بیانات دے رہے ہیں. کل کوئی مکر نہیں سکیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, کوئی اور کچھ کر رہا تھا. وادی تیرہ والا ایک معمہ بن چکا ہے. پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں آپریشن. دیکھیں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, وہ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے. دیکھیں وہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پہلے ہی پاکستان کا بچہ جانتا ہے. خواجہ آصف کا اور ان ساروں کے بیانات موجود ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں, کسی کا باپ بھی نہیں رو سکتا, اور طلال چودھری سب کے ان کے بیانات موجود ہیں. اور کئی پریس کانفرنسز میں یہ کہا گیا کہ آپریشن تو ہو رہا تھا, ہو رہا ہے اور ہوگا. تو اب آپ جتنا مرضی انکار کریں, لوگ اتنے جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہیں. پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. لوگوں کو وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں. کسان رو رہا ہے اس ملک کا. آپ نے 2-3 مہینے پہلے خبر دی تھی اپنی ویڈیو میں, جو معیشت کے حوالے سے جب آپ نے ویڈیو کی بہت سارے لوگوں نے آپ کو کال کی کہ صدیق بھائی آپ کس لائن پہ چل پڑے ہیں. آج کسان رو رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہی حالات؟ ہم تو دیکھیں اکانومی ظاہر ہے کسانوں کے حوالے سے تو ہمارے دوست اسد چودھری ہمیں بتاتے رہتے ہیں زیادہ, ان کا وہ ایک ایکسپوجر ہے یا وہ ان کا ایک اس پہ گرپ ہے. اس کے علاوہ وہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ان کو, مہتاب حیدر صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے 6 ماہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جنوری کے بعد کرائسس شروع ہوگا. پنجاب میں اس وقت آٹے کا کرائسس شروع ہو گیا ہے. جو ٹرکوں پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویروں کے ساتھ بک رہا ہے آٹا, وہ کھانے کے قابل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں, اور جو کھانے کے قابل ہے وہ بہت مہنگا ہے. اور مہتاب حیدر صاحب نے تو کہا ہے کہ آٹے کی فی کلو قیمت جو ہے وہ 220 روپے پہ بھی جا سکتی ہے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ فروری مارچ میں جو ریزرو ہے, جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں گندم کے,
اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کے پی نے گندم زیادہ ریلیز کیا ہے جس وجہ سے وہاں پہ قیمتیں نیچے آئی ہیں, لیکن اوور آل کرائسس پورے ملک میں شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بھی مہتاب حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ 3900 انہوں نے ریٹ مقرر کیا تھا, کسانوں سے انہوں نے 2200 روپے فی 1800 سے 2200 روپے فی من میں لی گندم, اور اس وقت وہ ریٹ جو ہے فی من وہ 5000 سے لے کے اور 6000 کے درمیان پہنچ گیا ہے. یعنی دیکھیں کسان سے تو لے لی تھی انہوں نے 2000 میں ایوریج, اور اب اس سے 3 گنا زیادہ میں گندم بک رہی ہے, تو مڈل مین بیچ رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے. ویڈیوز آ رہی ہیں کسانوں کی, بڑی تشویشناک ویڈیوز آ رہی ہیں, بڑی افسوسناک ویڈیوز آ رہی ہیں. تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا رہے نہیں جس کو یہ خودکشی کے مقام تک نہ پہنچا دیں. آخری سوال سہیل حفیظ صاحب, کل آ رہے ہیں, آج تو بہت ہو گئی ہے جمعرات والے دن, کیسے دیکھتے ہیں مومنٹم وہ بنا چکے ہیں, 11 دفعہ پہلے بھی آئے ہیں, ملاقات تو نہیں ہوئی, کیسے دیکھیں گے جمعرات؟ دیکھیں میرے پاس کیونکہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو ابھی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. یا تو میرے پاس انفارمیشن ہوتی نا کہ وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح سے ہے, تو کیونکہ مجھے علم میں نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ بھی بات نہیں کروں گا. نااہل ہونے کی بھی خبریں ہیں کہ ہاں وہ تو ظاہر ہے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو نااہل کر دیں گے, لیکن کسی چیز سے بھی وہ سہیل آفریدی کو ابھی تک تو یہ نہیں ڈرا سکے, نہ میں خیال ڈرا پائیں گے. بہت شکریہ جی. بالکل صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہو, کوئی بھی رائے ہو, آپ دے سکتے ہیں. چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.